پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صفات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایسا مقرر بندہ بنایا کہ ہر حمد اور حمد کی ہر شان آپ کے اندر ہے، موجود ہے۔ تو میرا عرض کرنا کوئی بڑی طویل تقریر کیے بغیر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کا، بلکہ جیسے میں کہہ رہا تھا پورے عالم کا ذرہ ذرہ یہ اس وقت غمزدہ ہے اور ناقابل، بالکل ناقابل برداشت ہے۔ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف گوارا ہے، لیکن یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا قسم کی گستاخی آدمی کوئی کسی سے سرزد ہو، جس پر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی مہلت ہو۔ اسی لیے حکومتوں کو اور ساری قوموں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہلت ہے، اس مہلت سے غفلت میں نہ پڑیں، اس مہلت سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اگر ایسی صورتحال رہے گی تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کا نگہبان رہے، اور ہمارے رسول معظم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبت کسی بندے کے کچھ کہہ دینے سے نعوذ باللہ من ذالک گھٹنے والی نہیں، جس کی شان اللہ تعالیٰ نے خود بڑھائی ہے، جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کا تمغہ عطا فرما دیا، تو اس کے ذکر کو مخلوق کا کوئی بھی کسی قسم سے بھی اس کو نیچا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جلسہ ایک نہایت مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کر رہی ہے کہ جو بیہودہ بیانات ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے اس کی مذمت کریں، اور ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے ایک قانون بنائیں اور اس کو عمل آوری کی کوشش کریں۔ مشائخ سے آج کہہ رہا ہوں کہ مشائخ نظام اللہ کے لیے آج میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار کرو، عظمت کا پرچار کرو۔ میرے آقا کی عظمت کا پرچار ہونے سے امت مسلمہ کے دل میں میرے آقا کی جو محبت ہے اس میں ہزاروں گنا اضافہ ہو سکتا ہے، ہزاروں گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور سب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، اہل بیت اطہار کا کرم ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی سرپرستی ہے، رہنمائی ہے، محبوبان خدا کی دعائیں ہیں کہ ہمارا یہ احتجاجی جلسہ الحمدللہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ان چیزوں میں بھی اگر ہم اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں تو حال یہ ہو گیا کہ مسلمان کئی خانوں میں بٹ گئے ہیں، کب تک بولتے رہیں گے؟ یہ خانوں کو توڑو، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، اس واسطے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع ملی کی دعوت دی ہے اپنے درس میں۔ حضرت قبول بادشاہ اسے حسنی الحسینی شتاری صاحب قبلہ جو ہدایت دیں گے، صدر مجلس علماء ذکر جو ہدایت دے گی، انشاءاللہ حیدرآباد کے ہی نہیں ہندوستان کے مسلمان اس کی پاسداری کریں گے۔ اور یہ احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ کملیش تیواری کو سخت سے سخت ترین سزا اس کو نہیں دی جاتی۔ قانون میں اگر گنجائش نہیں ہے تو قانون بناؤ، اور قانون بناؤ اسی لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے مت بناؤ۔ یاد رکھو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی 100 مذاہب کے ماننے والے یہاں پر ہیں۔ صحابہ نے
گستاخ رسول کو برداشت نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سخت سزائیں سنائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی ایسے گستاخوں کے لیے سزا سنائی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ آئے دن جو فتنے اٹھ رہے ہیں، آئے دن یہ جو دل آزاریاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی مضبوط قانون بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اسلام کی حد تک یہ قانون بنایا جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ہم کبھی حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، نہ کبھی حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، اور نہ ہم کسی اور مذہب والے کے بارے میں کوئی اور اس طرح کی بات کرتے۔ اگرچہ کہ مذہبی اختلاف ہوگا، نظریات کے اختلاف ہوگا، عقیدے کا اختلاف ہوگا، نظریہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، لیکن اسلام ہم کو دل آزاری کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔